اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش کے جن مراحل سے گزارا انہوں نے ایک بہت سخت مرحلہ وہ تھا جو آپ کے اہل خانہ پر تہمت لگی اور بات پھیل گئی۔ حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور 2 مرحلے اس بات پر گزرے، جیسے کہ آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سارا قصہ 5 مراحل میں جا کر نکلا، تو اس میں تیسرا مرحلہ یہ داخل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ اور یقین ہو گیا کہ یہ بات پورے مدینہ منورہ میں پھیل گئی ہے، اور گویا محاورے کی زبان میں کہیں تو اب یہ بچے کی زبان پر ہے، اور ہر کوئی ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہما کا نام لے رہا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ اسے عام مسلمانوں کے سامنے رکھیں، اور آپ منبر پر تشریف لائے اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع تھے، اور آپ نے تقریر کا آغاز کیا، اور آپ نے فرمایا کہ واللہ ما علمت فی اپنی خیر قط الا خیر قط، اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں میں سوائے اچھائی کے اور کوئی چیز نہیں پاتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے متعلق تہمت لگائی جا رہی ہے، اللہ کی قسم اس میں بھی سوائے خیر کے کچھ نہیں ہے، اور میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ کبھی بھی میرے گھر میں اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ میں خود گھر پہ موجود نہ ہوں، اور کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ صفوان رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کسی کے بغیر اکٹھے ہوئے ہوں۔ وَهَلْ يَنْتَقِمُونِي، کوئی ایسا ہے جو اٹھے اور میرا بدلہ لے، اور جو لوگ یہ تہمتیں لگا رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے میرا دفاع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کہنے پہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اٹھے، اور اس دن جو کچھ بھی ہوا بنیادی طور پہ وہ 3 آدمی تھے، ایک سعد بن معاذ تھے، اور دوسرے بھی سعد تھے وہ سعد بن عبادہ تھے، اور تیسرے حضرت اسید رضی اللہ عنہ تھے، اور اس سے نچلے درجے میں آ جائیں تو پھر صفوان اور حسان، یہ 5 آدمی اس دن تھے۔ اوس اور خزرج یہ 2 قبائل عربوں میں بہت قدیم سے چلے آتے تھے، اور اصل واقعہ یہ ہے کہ ایران کے بادشاہ بخت نصر نے جب حملہ کیا، اور وہ پہنچا ہے نہیں، بخت نصر ایران کا نہیں تھا، لیکن یہ کہ جب اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو یہودی وہاں سے نکالے گئے، اور یہودیوں نے بیت المقدس کی بجائے اپنا ٹھکانہ اور مقام مدینہ منورہ کو چنا، یثرب اس کا نام تھا، اور کثرت سے یہ لوگ وہاں آ کر آباد ہوئے، اور یہودیوں کے کنبے اور قبیلے اور کئی سردار وہاں آ گئے، اور وہاں پہلے سے 2 عرب سردار تھے، ایک کا نام اوس تھا اور ایک کا نام خزرج تھا، اور یہ دونوں یمن سے آ کر وہاں آباد ہو گئے تھے۔ تو اب پورے مصر میں یہ یہودی تھے، اوس تھے اور خزرج تھے،
اوس اور خزرج اس ڈر میں تھے کہ یہودی جتنے اہل علم ہیں اور طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ کسی دن ہم دونوں قبائل کو یہاں سے نکالنا۔ اور یہودی اس اعتبار سے پریشان تھے کہ اوس اور خزرج اگر کہ دونوں مل بیٹھے اور ہمارے خلاف کوئی لڑائی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اور کئی سالوں بلکہ صدیوں کی کشمکش کے بعد یہودیوں نے اوس اور خزرج کو مارنا شروع کیا، حتیٰ کہ اوس اور خزرج کے درمیان بعد میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس کا آغاز بھی یہیں سے ہوا تھا۔ اور ان دونوں نے یمن کے بادشاہ اور شام کے لوگوں کو خط لکھ کے غسان کو نے بلایا اور کہا ہماری مدد کرو۔ غسانیوں نے مدد یہ کی کہ لشکر بھیج دیا، اس لشکر میں بادشاہ کا بیٹا مارا، یہودیوں نے اسے مار دیا۔ وہ غصہ اور انتقام تھا۔ بادشاہ خود فوج لے کر آیا اور اس نے کہا کہ یہودی اوس اور خزرج سب کو نمٹا دو۔ اور یہودیوں کے بڑے بڑے علماء کو اس نے بلایا اور ایک میدان میں بٹھا کے سب کو قتل کر دیا۔ اور اب اوس اور خزرج کی باری آئی اور اوس اور خزرج کے درمیان اور اس کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ رات کو اوس اور خزرج کھانا پکا کر اپنے دشمنوں کے فوجیوں میں بھیج دیتے تھے۔ بادشاہ پہلے تو گھبرایا، اس نے کہا جانوروں کو کھلاؤ، اس میں زہر تو نہیں ہے۔ آپ کو کئی دن کے بعد جب یقین آیا تو اس نے اوس اور خزرج کو بلایا اور اس نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ دن میں ہم ایک دوسرے کو قتل کریں اور رات کو تم ہماری مہمان نوازی کرو۔ انہوں نے کہا یہ اتنا برکت والا شہر ہے کہ یہاں پہ آخری نبی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم یہاں پر عزت کریں اور احترام کریں۔ تبع تھا یمنی، یا وہ بادشاہ تھے، خیر اس سے متاثر ہوا اور سخت اثر یہ کہ اس نے جنگ کو ختم کر دیا اور ایک بہت بڑی حویلی اور محل بنایا اور کہا اللہ کے رسول کو بنائیں جو انہوں نے دینا۔ اور پھر ان کی اولادیں آگے چلتی رہیں یہاں تک کہ یہ مکان اور محل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد یہاں تشریف لائے تھے۔ وہ جو بادشاہ کی اس نے نیت تھی اور اللہ کے لیے جو اس نے کام کیا تھا، اللہ نے اس کی مراد پوری کر دی۔ یہ اوس اور خزرج دو قبائل تھے، اوس اور خزرج لڑتے رہے، ان کے آپس میں لڑائیاں بھی شروع ہوئیں اور ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ 120 سال تک 5 پشتیں ان کی ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ ان کے بچے جوان ہوتے تھے، خزرج والے مار دیتے تھے، خزرجیوں کے بچے جوان ہوتے تھے، اوس والے مار دیتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے صرف 5 سال پہلے دونوں طرف کے سردار بڑے بڑے لوگ مارے گئے۔ حذیر جو سرداروں کو لڑاتے تھے اور حذیر جو سپہ سالار تھے بنو اوس کے، وہ مارے گئے۔ اور جب مارے گئے تو یہ سارا سلسلہ گویا ختم ہو گیا۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ ہجرت سے 5 سال پہلے جو یہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اللہ کو یہ منظور تھا کہ ہم نئے سردار بن کے نئے آقا جس پہ وہ متفق ہو جائیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوس اور خزرج دونوں نے جس شخص کے نام پہ اتفاق کر دیا کہ وہ اوس اور خزرج دونوں کی رہنمائی اور قیادت کرے گا، وہ خزرجی تھا عبداللہ ابن ابی۔ اور اس منافق کے نام پہ دونوں قبیلے متفق ہو گئے۔ اوس نے اس لیے مان لیا کہ لڑائیاں، خزرجی تو خیر اس لیے مان گئے کیونکہ اپنے قبیلے کا فرق تھا۔ اور عبداللہ ابن ابی پہلے درجے کا زبان چلانے والا تھا، فصاحت تھی، بلاغت تھی، حتیٰ کہ انہوں نے سونا جمع کیا اور تاج پوشی کی تاریخ مقرر ہوئی اور سونے کا تاج اسے دونوں قبائل نے مل کے پہنانا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں میں مدینہ منورہ آ گئے۔ اب جس کی تاج پوشی کینسل ہوئی ہے اس کے دل میں تو لازمی طور پر نفاق اور حسد نہیں تھا۔ یہ وہ قصہ تھا جس قصے کی بنا پر اوس اور خزرج کی لڑائیاں ابھی 10 سال 15 سال نہیں ہوئے تھے کہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کا غصہ پیش آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے تقریر کی اور آپ نے کہا تم میں سے کون ہے جو میرا بدلہ لے اور تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے ساتھ نکلے جن لوگوں نے میری بیوی پہ الزام لگایا ہے، اور تم میں سے کوئی ہے
مجھے اس مشکل سے نجات دلائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پڑے ہوئے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے نام پہ اگرچہ محدثین کا اختلاف ہے، لیکن اکثریت اس طرف گئی کہ وہ سعد بن معاذ تھے۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بڑے پائے تھے، اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے۔ یہ وہی ہستی تھی جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے، اور یہ وہی ہستی تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر میں بٹھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں زمین پر نہیں رکھ رہے تھے، پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اتنے فرشتے صاحب کے جنازے میں آئے ہیں، میں ڈرتا ہوں میری ایڑی کے نیچے کسی فرشتے کا پاؤں نہ آ جائے۔ اور یہ وہی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے جن کے رومال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھے تھے، اور کئی مرتبہ بشارت دی تھی سعد کو جنتی ہونے کی۔ اور دوسرے سعد بن عبادہ تھے، یہ بنو اوس کے سردار سعد بن معاذ، اور دوسری طرف خزرجیوں کے سردار تھے سعد بن عبادہ۔ اور سعد بن عبادہ بن کے والد، پھر ان کا بیٹا قیس بن سعد بن عبادہ بن ولید، یہ چاروں پشتے اتنے سخی لوگ تھے کہ ان کے قلعے میں اعلان ہوتا تھا کہ کسی آدمی کو چربی کی ضرورت ہو، کسی کو گھی کی ضرورت ہو، کسی کو گوشت کی ضرورت ہو، کسی کو پکا پکایا اچھے کھانے کی ضرورت ہو، تو سعد کا دسترخوان بچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ روزانہ کھانا ساری بیویوں کے لیے دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ ان میں ایک دن دعوت دی۔ حیران ہوتے ہیں لوگ اس تاریخ کو پڑھ کے، سعد رضی اللہ عنہ نے 700 اونٹ ذبح کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور نبی اس کی نہاری کھلائی رکھا اللہ کے رسول۔ ایک کھال آیا، دوسرا، تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول شکا دوں آپ کو، آج تو آپ کو اتنا کھلاؤں میرا جی چاہتا ہے۔ اتنے اونٹ ذبح کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا حصہ لگایا تھا بدر میں، حالانکہ یہ بدر میں شریک نہیں۔ ساری تیاری مکمل، کتے نے کاٹ لیا اور یہ 40، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 12 صحابہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ عنہ، یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، 12 میں سے ایک یہ تھے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حصہ کیا۔ اور سعد بن عبادہ اتنے بڑے آدمی تھے، اتنے زبردست کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو بیعت ہوئی ہے اس میں سعد بن معاذ کا حصہ ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، پھر وہ شام چلے گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ اصرار رہا کہ آپ بیعت لیں، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ نے منع کیا، ان کا حضرت صاحب بیعت نہیں کرتے نہ صحیح، کون سا فرق پڑتا ہے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب شام فتح کیا ہے اور شام کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تو اس سفر میں آپ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ سعد بن عبادہ کا انتقال ہو رہا اور بہت لوگوں کا قرضہ دینا تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنا وصی بنایا، اور ان کا میری ساری جائیداد آپ کے اختیار اور آپ قرضہ ادا کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نہایت عقل مندی سے کام کیا، جتنے غرماء تھے جن کا قرضہ دینا تھا ساتھ نے سب کو جمع کیا، اور ان کو اس بات پر متفق کر لیا کہ 10,000 درہم ہر سال دیے جائیں۔ اور فرمایا ساتھ کے 4 سال باغات میں سے جتنی آمدنی آئے گی وہ مجھے، ان کی اولاد نے انہیں دی، وہ 10,000 ادا کر کے باقی گھر والوں کو واپس کر دیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 4 سال ان کا سارا قرضہ اس طرح ادا کر دیا۔ لوگوں نے کہا آسان ہے امیر المومنین، آپ کی جائیداد بیچیں اور لوگوں کو قرض واپس کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر سعد کی اولاد کا کیا بنے گا اگر اس کی جائیداد میں بیچ دوں؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے سردار تھے خزرج کے، اور تیسری ہستی جو تھی وہ بن اوس میں سے تھی، اور وہ سعد بن معاذ کے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چچا زاد بھائی تھے، حالانکہ ایسے نہیں، کیونکہ سعد بن معاذ ابن نعمان ابن امراء القیس ان کا نسب یہ ہے، اور اسید ابن حذیر کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ چچا زاد بھائی تھے، لیکن اسید ابن حذیر ابن سماک ابن امراء القیس تھے، پردادا پہ دونوں کا نسب ملتا، لیکن تھے دونوں بنو اوس میں سے۔ اور ابن حذیر وہ
اتنے بڑے آدمی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے. ایک مرتبہ تہجد میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور گھوڑا بندھا ہوا تھا اور ان کا بیٹا یحییٰ پاس لیٹا ہوا. گھوڑا بھٹکنے لگا اور انہوں نے اسید رضی اللہ عنہ نے تلاوت چھوڑ دی. گھوڑا ٹھیک ہو گیا, پھر انہوں نے تلاوت شروع کی, پھر وہ بھٹکنا شروع ہو گیا. پھر تیسری مرتبہ ایسے ہوا تو انہوں نے قرآن بند کر دیا. ان کا میں ڈرا کہ گھوڑا کہ میرے بچے یحییٰ کے سر پہ اپنا پاؤں نہ رکھ دے, تو میں نے بچے کو ہٹایا, گھوڑے کو دوسری طرف کیا اور میں باہر جو نکلا تو ایسے لگا کہ ایک سائبان ہے, ایک تھال ہے اور اس تھال میں چراغ جل رہے ہیں اور قرآن پڑھتا ہوں تو نیچے آتا ہے, چھوڑ دیتا ہوں اوپر چلا جاتا ہے. اور فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی. آپ نے فرمایا وقرا کہ عزیر کا بیٹا پڑھتا رہتا اللہ کی پاک کتاب کو. اتنے فرشتے نازل ہو رہے تھے کہ صبح مدینہ کے بچے بھی فرشتوں سے مصافحہ کرتے اور جان جاتے کہ فرشتہ کیا. یہ اسید ابن عزیر کے والد تھے جنہوں نے آخری جنگ سے باسالار ہونے کی وجہ سے لڑائی کی اور پھر وہ جو قتل عام ہوا تھا اس عزیر کے بیٹے یہ اسید تھے. اب یہ تینوں ہستیاں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر شروع کی اور آدھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. سب سے پہلے اٹھتے ہیں سعد بن معاذ. سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے رسول کون ہے جس سے انتقام لینا ہے, آپ حکم کریں. اگر وہ اوس میں سے ہے تو خدا کی قسم ہم اس کی گردن اڑا دیں گے, اور اگر وہ بنو خزرج میں سے ہے تو آپ کا حکم نافذ ہوگا. سعد رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہا کہ ہم گردن اڑا دیں گے, ان کا اللہ کے رسول جو حکم دیں گے وہ نافذ ہوگا. ان کے اس جملے پہ حضرت سعد بن عبادہ اٹھ کھڑے اور سعد بن عبادہ نے کہا کہ اوس والو تم ایسی باتیں کرتے ہو, خدا کی قسم تم بنو خزرج میں کسی کو نہیں قتل کر سکتے. اور خزرجیوں میں حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بھی تھے, خزرجیوں میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا, خزرجیوں کے سردار اس دن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. سعد بن عبادہ نے کہا خدا کی قسم ہمارے آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا اسید اٹھے اور اسید کے ساتھ کے رشتے دار تھے تو اسید اٹھے اور کہا انک منافق, کیا تو ساتھ منافق ہو گئے, کیا تو منافقوں کی طرف تعریف کرتا ہے. بس انہوں نے جب یہ جملہ کہا لوگ گتھم گتھا ہونے کے لیے دونوں قبیلے کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے. اور اگر اس دن وہ لڑائی ہو جاتی صلی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی اور اتنے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو اس قصے میں پیش تھے مارا انہیں تلوار سے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے, اور صفوان ایک بار کر کے حسان پر مسجد سے نکل گئے اس جھگڑے سے کیونکہ صفوان پر الزام لگا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے حسان کے پاس اور آپ نے فرمایا حسان اس تلوار کا جواب نہیں دینا, میں اس کا بدلہ لے لوں. ان کا اللہ کے رسول میں راضی ہوں جو کچھ آپ فرمائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے پلٹے, سعد بن عبادہ کو الگ کیا, سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو الگ کیا, اسید کو بٹھایا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو چیلنج کیا اور نے کہا تم اگر مرد ہو تو نکلو مدینہ منورہ سے اور وہاں پر حرہ کے مقام پہ دونوں لڑیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار سمجھاتے رہے اگر اس دن تلوار چل جاتی منافقین نے یہ جتنا قصہ کیا تھا سب کا سب ہو جاتا. اسی لیے اہل تشیع اس طرح کی روایات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا. مسئلہ سیدھا سادہ اتنا سا ہے کہ 15 سال پہلے جن دو قبائل نے جنگوں میں ایک دوسرے کے سردار مارے تھے ان کے دل میں وہ بات آئی بھی تھی اور اچانک غصے کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا. اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے. بچہ تربیت کے مراحل سے گزرتا ہے, جوانی میں کچھ کر بیٹھتا ہے تو کیا بڑھاپے میں تانا دیا جائے کہ تم نے ایسے کیا اور ایسے کیا. بچہ تو نالی پہ بھی بیٹھتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جائے کہ تم نالی پہ بیٹھا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے اور سعد بن عبادہ کو سمجھایا, پھر سعد بن معاذ کو سمجھایا, پھر اسید کو سمجھایا, پھر حسان سے بات کی, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کو ٹھنڈا کیا. اور اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس روایت میں کہتی ہے کہ کان رجلا صالحا, اور یہ سعد بن عبادہ بڑے نیک آدمی تھے. پتہ نہیں اس دن اپنے قبیلے پہ غیرت کھا گئے جب انہوں نے
کہا کہ ہم نافذ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بنو خزرج پہ بھی. تو انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو خزرجیوں پہ حکم چلانے والے؟ تم اوس کی بات کرو کہ اوس میں سے کسی کو قتل کرنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بنو خزرج میں منافقین تھے, انہوں نے اس دن بھی آگ لگانے کی کوشش کی, اور یہی بنو خزرج کے منافقین تھے جنہوں نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے پہلے, یہ بہت بڑی بات ہے, لوگ اس نقطے پہ غور نہیں کرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خزرج کے سارے لوگ جمع ہو گئے, اور خزرجیوں میں جو منافق تھے انہوں نے کہا سعد بن عبادہ حکومت تمہاری, سعد بن عبادہ خلافت تمہاری. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا یقیناً ہماری ہے, کیونکہ مہاجرین نے قدر نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کا پیغام نہیں سنا, اور ہم ہیں انصار جنہوں نے پناہ دی ہے. اور سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اس دن جس دن کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. اصحاب صفہ میں سے روزانہ 80 آدمیوں کا کھانا سعد بن عبادہ مہیا کرتے تھے. مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تقریباً 8-10 برس کے غریب لوگ اصحاب صفہ تھے. روزانہ 8-10 سال تک روزانہ 80 آدمیوں کو رات کو کھانا کھلانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. سعد بن عبادہ بڑے سردار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فتح کے دن جب داخل ہوئے, ایک ایک لمحہ قابل تھا کہ لوگ سے دیکھیں, تحریر کریں, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا. نہایت نازک مرحلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رفتار فرمایا حفاظت کرنا, اور بائیں طرف اوس میں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یا فرمایا حسین کی حفاظت کرو. یہ سب لوگ اتنے بڑے تھے, اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اس دن جس دن خزرجیوں نے منافقین نے انہیں چڑھا دیا کہ حضرت خلافت آپ کو, انہوں نے تقریر, یہ تقریر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ابوبکر خلافت کو بچاؤ, میرے ساتھ چلو, اور لے کر چلے گئے. اور سعد بن عبادہ نے کہا کہ خلافت ہماری ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں گردن اڑا دوں گا اگر کسی نے مشورے کے بغیر خلافت طے کی. یہ وہ جو اللہ نے کہا ہے کہ امرہم شورا بینہم, اور شورا میں طے پائے گا کہ کون خلیفہ بنے گا. اس لیے ہمارے نزدیک اصل میں خلافت شورائی نظام پر مبنی ہے, اور ہمارے برعکس اہل تشیعوں کے نزدیک خلافت کا منصب منصوص ہے, یعنی اللہ حکم دیتا ہے. اللہ حکم تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ متعلق, پھر حسن, پھر حسین, پھر امام باقر, پھر امام جعفر صادق, موسیٰ کاظم وغیرہ وغیرہ. ہوتے ہوتے اسی لیے اب تک جو اہل تشیعوں میں حکمران بنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی کا نائب ہے. یہ بنیادی اختلاف ہے جو چلا آتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مشورے کے بغیر کوئی خلافت نہیں چل سکتی. اور پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس دعوے کو سنا اور چپ ہو گئے. پھر وہ شام چلے گئے, پھر شام میں ان کا انتقال ہو گیا. لیکن یہ تیسرا مرحلہ ایسا تھا کہ اگر اس دن تلوار چل جاتی اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تلوار کھینچی تھی, کسی کا خون ہو جاتا, تو مدینہ منورہ میں جتنی محنت ہوئی تھی ساری ختم ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو الگ الگ کیا, ٹھنڈا کیا, ان کے گھروں میں بھیجا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں چوتھے مرحلے کے تشریف لائے, اور آپ اٹھے اور آپ اپنے گھر سے نکلے. اور ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ 17 دن بعد ہمارے گھر تشریف لائے. ایک جگہ آتا ہے 1 مہینے سے زیادہ گزر چکا تھا اور میرے والد بالکل خاموش تھے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اس سارے قضیے میں جتنے عظیم انسان ثابت ہوئے ہیں. آپ پوری طرف دیکھیں, ایک طرف بیٹی ہے, صاحبزادی ہیں, گھر ہے, جگ رہا ہے, دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک جملہ جو اس ابوبکر رضی اللہ عنہ 4-5 جملے کہے, وہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں. اس کے چوتھے مرحلے میں اس ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے, اور کچھ انہوں نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چوتھے مرحلے کے لیے پھر گھر تشریف لے گئے تھے. ایک دن گھر سے نکلے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. پھر یہاں سے چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے, وہ